हेलो गाइस। आज हमने एक नई कंट्रोवर्सी के बारे में सुना है, जो है सपना चौधरी द रॉड चैनल के बारे में। हाँ, ये एक चैनल था द रॉड, जो उनके जो पेट्स थे रॉट व्हीलर्स, सपना जी के, राजवीर जी के और सूरज जी के। तो उनका वो चैनल था, और वो 1 मिलियन या 2 मिलियन का चैनल था। बट सूरज जी की डेथ के बाद वो राजवीर जी ने ले लिया चैनल, और वो चैनल राजवीर और सपना चलाते थे। और उनकी जो कज़न, राजवीर जी की जो कज़न सिस्टर थी, अंशु, वो चलाते थे। लेकिन उसके बाद जब राजवीर जी की जब डेथ हो गई, तो चैनल अचानक से गायब हो गया। गायब होने के बाद एक बार सपना का एक वीडियो आया कि वो चैनल अंशु के पास है, जो कि सूरज जी के और राजवीर जी के कज़िन हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अंशु ने कहा कि भाभी, वो चैनल मेरे पास नहीं है। ये कंट्रोवर्सी वहां से चली आ रही है। लेकिन फाइनली अभी देखने को मिल रहा है कि जो राजवीर और सूरज जी की जो पिता है, जो सपना के फादर इन लॉ है, उन्होंने कंप्लेंट की है कि वो चैनल ना कि अंशु के पास है, ना कि सपना के पास है, या फिर ना कि उनके किसी भी परिवार वालों के पास है, बल्कि वो चैनल सपना के ही परिवार वालों के पास है, जो उनके मायके के लोग हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने साइबर सेल में कंप्लेंट की है, एसपी के पास कंप्लेंट की है। और इसमें पता चल रहा है कि जो वीडियो सपना ने डाला हुआ था, सॉरी, जो वीडियो द रॉड चैनल पे एक नंगा सा वीडियो आया था, जिसमें सपना का फोटो लगा हुआ था और बिकिनी में। और वो ऐसा लग रहा था कि वो चैनल किसी ने हैक कर लिया है, उस पे गंदे गंदे फोटोज अपलोड हो रहे हैं। तो अभी वो साइबर सेल के पास देने के बाद वो दावे के साथ कह रहे हैं कि ये हमारे परिवार में किसी के पास भी चैनल नहीं है, और शायद से ये कोई सपना की ही फैमिली से करवा रहा है, तो वो पता चलेगा। और उसके बाद सपना की एक और बातें पता चल रही है कि किस तरीके से सपना ने अंशु को मारा था एक बार। मे भी सपना ने इस वजह से मारा होगा अंशु को, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे यूट्यूबर्स को पता था कि सूरज जी की डेथ के बाद अ, वो थोड़ी सी अट्रैक्ट हो गई थी राजवीर जी के तरफ। और शायद वो पहले से ही अट्रैक्टेड थी, ये सबको डाउट था कि वो पहले से ही राजवीर की तरफ अट्रैक्टेड थी। क्योंकि राजवीर उनको काफी अच्छे से रखते थे, उनसे बात करते थे, उनके साथ में रहते थे, तो शायद वो पहले से अट्रैक्टेड थी राजवीर जी की तरफ। और शायद ये बात उनको पता चली होगी, और अंशु ने घर वालों में बताया होगा कि भाभी और राजवीर जी का कुछ प्लान है, या फिर इस वजह से मारा होगा। और ये अंशु अभी अंकल जी को बताने वाली है, घर में बताने वाली है, इस वजह से उसको मारा पीटा होगा। उसके रीढ़ की हड्डी में मसल फट गई थी। तो अभी अंकल जी बता रहे हैं कि सपना ने घुटने से उसके पीठ में मारा था। और जो सपना कई दिनों से बोल रही थी कि उनके फादर इन लॉ, यानी कि राजवीर जी के फादर जो है, जिन्होंने कंप्लेंट करवाई है कि वो उनके साथ गंदी हरकतें करते थे, अंशु के साथ गंदी हरकतें करते थे, और अंशु को अपने साइड में लेने की वो पूरी कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा है कि अंशु ने बता दिया है कि भाभी इस तरीके से मुझे चंगुल में फंसा रही है, और अपने ही परिवार के खिलाफ जहर उगलने के लिए बोल रही है। तो उन्होंने वो भी बात क्लियर बता दी है कि अंशु को ये टारगेट करके मेरे खिलाफ भड़का रही है, परिवार के खिलाफ भड़का रही है, और हमको धमकियां दिलवा रही है प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए, खेतों के लिए। और इस वजह से, और मुझे पहले से ही डाउट था कि सपना ऐसा कर सकती है, क्योंकि उसके पास 2 बेटियां हैं, उनको पालना है, और उसके लिए पैसा लगता है। राजवीर और सूरज जी के डेथ के बाद अभी मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी और इस तरह की लेडीज है कि जो पूरा घर का काम दाम संभाल के परिवार को पाले, बेटियों को पाले। मुझे उस तरह की लेडीज वो लगती है नहीं। उसका जो बिहेवियर पैटर्न ऐसा था कि काफी आराम से रहना, देर से उठना, उसके बाद आराम से खाना बनाना, खुद खाना, दूसरों को खिलाना, सजना धरना, घूमना फिरना, ब्लॉगिंग करना, डांस करना, ये सारी उसकी प्रायोरिटीज थी। जिस तरीके से वो जिस तरीके के माहौल से उठ के आई थी, छोटे से गांव से उठ के आई थी वो, उसे यही चीजें पसंद थी।
اس کو لگژری لائف ہی پسند تھی، تو شاید وہ ویسا کر رہی تھی۔ لیکن دونوں بیٹوں کے ڈیتھ کے بعد گھر میں ہاتھ بٹانا تو چھوڑو، سارا کام آنٹی جی کے اوپر آتا تھا، بچوں کو سنبھالنا، تھوڑا بہت باہر وغیرہ گھومنا پھرنا وہ کرتی ہوگی، لیکن زیادہ تو کام آنٹی جی کے اوپر آتا تھا، تو اس لیے اس کو بولا گیا ہوگا کہ تم اپنے مائکے جاؤ۔ اور یہ رواج بھی ہے کہ وڈو ہونے کے بعد عورت موسٹ آف دی ٹائم اپنے مائکے رہتی ہے، نہیں تو اگر اس گھر اس کے نام پہ ہوتا، راجویر جی کے نام پہ ہوتا یا پھر سورج جی کے نام پہ ہوتا، تو وہاں بھی رہ سکتی تھی۔ پر جو رسپانسبلٹیز ہے وہ نہ کمپلیٹ کرنا، کیونکہ ایک سال جب سے وہ کچھ مہینوں سے باہر رہ رہی ہے، اس نے نہ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروایا ہے، اسکولنگ کروائی ہے، نہ کوئی وہ اپنے مائکے جا کے بیٹھ گئی ہے، لیکن جس طرح سے کہ وہ بیہیویئر دکھ رہا ہے کہ وہ شادیوں میں گھومتی ہے، ویڈیوز بناتی ہے، کنٹروورسیز کرتی ہے، مجھے نہیں لگتا وہ رسپانسبل ماں ہے، نہ ایک اچھی بیوی رہی ہوگی، کیونکہ اس کی شادی وہ کہہ رہی کہ بہت جلدی ہو گئی تھی، تو شاید سے، لیکن ان کے بیہیویئر سے تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ وہ کسی بھی طریقے سے ایک سبھی طریقے کا بیہیویئر ان کے اندر تھا۔ اس کے بعد اتنے گندے گندے ایلیگیشنس لگانا، چھوٹی سی بچی کے اوپر اتنے گندے گندے ایلیگیشنس لگانا، مین بات تو یہی تھی کہ انشو سے ان کو کہیں نہ کہیں جیلسی تھی۔ انشو ایک اچھے پریوار کی لڑکی ہے، ایک لوتی بیٹی ہے ان کے ماما جی کی، راجویر جی کے ماما کی اکلوتی بیٹی ہے، دکھنے میں سندر ہے، پڑھنے میں اچھی ہے، تو شاید وہ جیلسی رہی ہوگی، اور وہ ایک اچھی بلاگر بھی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا کنٹینٹ کافی جینیون ہوتا ہے، اس کے بیہیویئر میں کافی ونمرتا ہے، تو شاید وہ جیلسی بھی رہی ہوگی کہ یہ بچے ہو کے بھی کیسے کیسے ہم مجھ سے زیادہ بہتر ہے، مجھ سے کیوں یہ اچھی ہے، میں اس گھر کی بہو ہوں، تو میرا اس گھر میں حق ہے اور اس کو نہیں رہنا چاہیے۔ اور انکل آنٹی کی بھی وہ پیاری تھی، تو کہیں نہ کہیں جیلسی، یہ دونوں بیٹیاں ہی ہیں، دیکھا جائے تو بہو بھی بیٹی ہوتی ہے اور بیٹی بھی بیٹی ہوتی ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے بھڑکانا یہ کہیں سے بھی صحیح بات نہیں ہے، کہیں سے بھی سبھی بات نہیں ہے، اس کو گھر سے نکلوانے کی جو کوشش ہے وہ کہیں سے بھی صحیح بات نہیں ہے۔ اور دونوں بیٹوں کی مرتیو کے بعد ماتا پتا کا جب تک وہ زندہ ہے ان کا اس گھر پہ پورا ادھیکار ہے۔ ہاں، ان کے بعد ضرور ان کے ناتی پوتوں کا جو ادھیکار بنتا ہے، ان کے ناتی پوتوں کا ضرور ادھیکار ہوگا، لیکن ان کے جیتے کی جیتوں نہیں۔ جس طریقے سے سپنا پریشان کر رہی ہے کہ دو بیٹوں کے جانے کے بعد بھی ساس سسر کو اتنا ہراس کر رہی ہے، پراپرٹی کے پیپر منگوا رہی ہے، پولیس میں جانے کی دھمکیاں دے رہی ہے، پیسوں کے چکر میں جو کچھ بھی کر رہی ہے، یہ کہیں نہ کہیں ایک ایویل مائنڈ یا پھر ایک ایویل سول کا بیہیویئر ہے۔ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ سپنا اسنیپی گرلس کا کو سپورٹ کرنا بند کر دینا چاہیے ہمیں۔ تو راڈ جو چینل تھا سورج جی کا، وہ کس کے بھی پاس ہوگا، وہ تو پتہ ہی چل جائے گا کہ کہاں وہ لاگ ان ہوا تھا، کس کے پاس ہوا تھا، کہاں سے تھا وہ، کس نے وہ امیجز اپلوڈ کی تھی، وہ تو پتہ ہی چل جائے گا۔ پولیس کا انٹرفیئر ہونے کے بعد سارا چٹا پٹا باہر ہو ہی جائے گا، اور شاید سے، جہاں تک مجھے ڈاؤٹ ہے، یہ سپنا اور سپنا کے پریوار کا ہی کام ہے۔ جہاں تک میں بول سکتی ہوں، سپنا کے پریوار یعنی کہ ان کے بھائی اور ان کی ماں بھی ان کا کبھی ساتھ نہیں دیتی تھی، ان کے الٹے کارناموں کی وجہ سے وہ کبھی ساتھ نہیں دیتی تھی، اس وجہ سے سپنا پہلے سے ان سے پریشان رہتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری کرتوتیں اس کی ہی شیطانی دماغ کی، کہتے ہیں نا، جو خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اس کے ہی دماغ کا ایک بیہیویئر ہے، ایک ایویل مائنڈ ہے، ایک جیلسی جو ہے، اپنے ننند کے پرتی جیلسی، اپنے دوستوں کے پرتی جیلسی، دوسرے لوگوں کے پرتی جیلسی، اور اس نے ایک ویڈیو میں کہا بھی تھا، اگر ہمارے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے تو ہم دوسروں کو کیوں چین سے رہنا دیں۔ اس کے بعد ان کی کنٹروورسی اس کے ساتھ بھی ہوئی تھی، ان کی جو فرینڈ تھی، تو ان کی فرینڈ جو ان کے راجویر جی اور ان کی شادی میں بھی آئی تھی، میں نام بھول رہی ہوں اس کا، لیکن ہاں، کچھ تو نام ہے ان کی بھی، ایک چھوٹا سا بچہ ہے ان کا بھی، ان کے ساتھ بھی کافی کنٹروورسی ہوئی تھی، اور وہ ان کو بد دعا دے رہی تھی کہ تیرا پتی مر جائے۔ ان کے پریوار والوں نے بھی یہی بولا تھا کہ سپنا ایک اچھی عورت نہیں ہے، اس کو گھر میں بلانا صحیح بات نہیں ہے، ایک نگیٹو بیہیویئر ہے اس کا۔ اور جو لکھنی تو بلاگ والوں کے اگینسٹ وہ ابھی تک بولی نہیں، لیکن شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر اس کو ضرورت پڑے گی تو وہ ان کے خلاف بھی بولے گی۔
سپنا کو اپنی غلطی کو ماننا چاہیے، اگر اس نے سچ میں سب کچھ کیا ہے تو انکل جی کو کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ونتی کرنی چاہیے کہ پاپا جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آج کے بعد ایسا کروں گی نہیں، اور سب کچھ معافی کرنے کے معافی مانگنے کے بعد کمپلینٹ واپس اگر ہوتی ہے تو اپنی لائف پھر سے شروع کرنی چاہیے، اپنی زندگی پھر سے شروع کرو، اس کورٹ کچہری چکر کے میں مت پھنسو، راجویر جی کو تو کھو چکی ہو تم، اور تمہیں اگر پھر کہیں سیٹل ہونا ہے تو بچوں کو ساسو سسر کے پاس دے دو، اور اپنی نیکسٹ اگر شادی کرنی ہے تم کو شادی کرو، پڑھنا ہے پڑھ لو، ان سب کوٹ کچوری کے چکر میں مت جاؤ، ساس سسر کی بدوا لے کے تم کو کچھ نہیں ملے گا، وہ بھی کسی کے ماں باپ ہے، ماں باپ تھے، اور انشو کے پیچھے مت پڑو، کسی کی بہو بیٹی کے پیچھے مت پڑو، تمہاری زندگی شاید کچھ گندے کرم رہے ہوں گے تمہارے، اس وجہ سے تمہاری زندگی ویسی ہوئی ہے، کوئی کسی کے پیچھے پڑ نہیں سکتا، تمہاری زندگی کا کارن تمہارے ہی پچھلے جنم کے کچھ کرم ہو سکتے ہیں، تو معافی مانگو، اور غلطی ہوئی ہو تو یہ سب بند کرو، اپنا کام کرو، پڑھ لو، بچوں کو پڑھا لو، کافی اچھا ہوگا، تھینک یو سو مچ۔